السلام علیکم۔ طالبان ایک بار پھر افغانستان پہ قابض ہو چکے ہیں۔ اشرف غنی ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ امریکیوں کا انخلا تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ طالبان کی صفوں میں سے کون افغانستان کا حکمران بنے گا؟ یہ جاننے کے لیے میرے خیال میں اس وقت جو طالبان کی حیت ہے، ان کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ طالبان کے موجودہ امیر المومنین ملا ہیبت اللہ ہے، اور ان کے پھر دو نائبین ہیں یا دو معاونین ہیں، ایک سراج الدین حقانی صاحب ہیں اور دوسرے ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب صاحب ہیں۔ یہ تو ان کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے یا ان کا تنظیمی سٹرکچر ہے۔ اسی طرح ملا برادر وہ معاون ہیں یا نائب ہے ملا ہیبت اللہ کے سیاسی امور کے لیے، اور پھر مختلف کمیشن ہیں، مثلا مالیاتی کمیشن الگ ہیں، نظامی کمیشن الگ ہے، دعوت و ارشاد کا کمیشن الگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا وہ نظامی یا جنگی کمیشن تھا۔ تو جنگی کمیشن کے سربراہ وہ ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب ہیں، اور پھر ان کے تحت جو افغانستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، تو ایک حصے کے سربراہ ملا ابراہیم صدر تھے اور دوسرے حصے کے جلال الدین حقانی کے صاحبزادے سراج الدین حقانی تھے۔ لیکن اب سیاسی معاملہ آگے درپیش ہے اور افغانستان کی حکمرانی کا معاملہ درپیش ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو ان مذاکرات کی قیادت ملا برادر کر رہے تھے، اور جو نظامی یا جنگی میدان کے لوگ تھے ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ شیڈو گورنرز تو طالبان نے پہلے سے بنائے ہوئے تھے، اور اب فوری طور پر ان شیڈو گورنرز نے ہی اپنے اپنے صوبے کے گورنر کے طور پر چارج سنبھال لیا ہے۔ لیکن بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ پورے افغانستان کا انتظامی سربراہ کون ہوگا۔ ایک تجویز جو طالبان کے زیر غور ہے وہ یہی ہے کہ ان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ ہی انتظامی سربراہ بنیں۔ دوسری تجویز یہ ہے، اور جس پہ عمل کا یا جس کے فیصلے کا زیادہ امکان ہے، وہ یہی ہے کہ ملا محمد عمر کی طرح ملا ہیبت اللہ امیر المومنین رہے، فائنل ڈکری یا فتوے کا اختیار ان کے پاس ہو، لیکن ماضی کی طرح وہ قندھار میں رہیں، اور دوسری طرف جس طرح ملا محمد عمر کے دور میں ملا ربانی کو جو وزارتی کمیشن تھا، یعنی جو حکومت کے ڈے ٹو ڈے کا انتظام اور انصرام تھا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے ملا ربانی۔ تو ایک تجویز یہی ہے کہ کابل میں جو انتظامی سربراہ ہو یا جو وزراء اور گورنروں کی نگرانی کرنے والی شخصیت ہو یا فیصلہ سازی کرنے والا، تو وہ ملا برادر ہو۔ یہ بات تو طے ہے کہ لیڈنگ رول ملا برادر ہی کو ملے گا، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا ہے کہ پھر ان کی حیثیت وہ اس کو صدر کا نام دیتے ہیں، چیف ایگزیکٹو کا نام دیتے ہیں، یا ماضی کی طرح شورا کے سربراہ کا نام دیتے ہیں، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ ملا عبدالغنی برادر ہی وہ افغانستان کے سربراہ بنیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ملا عبدالغنی برادر ایک تو سیاسی معاملات کو سمجھتے ہیں، دوسرا وہ ملا محمد عمر کے ابتدائی ساتھیوں میں تھے اور ان کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے۔ ملا محمد عمر کے دور میں وہ افغانستان کے پورے، یعنی جو طالبان کی فوج تھی یا مجاہدین تھے، ان کے سربراہ بھی رہے تھے، صوبوں کے گورنر بھی رہے تھے، اور پھر قربانی بھی اس لحاظ سے ان کی زیادہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ پاکستان میں گرفتار ہوئے تھے اور 8 سال تقریباً انہوں نے یہاں پہ جیل میں گزارے، اور پھر مذاکرات کی انہوں نے قیادت کی، اور یقیناً اس مذاکرات کے عمل کو انہوں نے اتنے مہارت سے آگے بڑھایا کہ اس میں امریکہ کو بھی نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور طالبان کے حصے میں جیت ہی جیت آئی، جبکہ ان کے مخالفین کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ تو اس لحاظ سے ان کو بہترین سیاستکار یا سیاستدان بھی سمجھا جا رہا ہے۔ تو ملا محمد عمر کے ساتھ قربت، اور پھر ملا ہیبت اللہ کے اعتماد اور ان کے اس تجربے کی بنیاد پہ
یہ بات تقریباً یقینی نظر آتی ہے کہ جو حکومت ہوگی اس کی قیادت ملا برادر کریں گے۔ البتہ ابھی یہ طے ہونا باقی ہے اور طالبان لیڈر قندھار میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں پہ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا انتظام ہونا چاہیے اور کس کے حصے میں کیا آنا چاہیے۔